بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و خاتم النبیین۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈیجیٹل نیوز کا اپنا پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری، اور میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی۔ اللہ کریم سے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں۔ آج کی گفتگو کا آغاز میں وفاقی وزارت صحت کے حوالے سے کر رہا ہوں۔ وفاقی وزارت صحت میں پاکستان نرسنگ کونسل کے ترمیمی ایکٹ کے نفاذ کے باوجود خلاف قانون معطل ڈپٹی رجسٹرار فوزیہ مشتاق اور وفاقی وزارت صحت کے مطابق سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کی توہین کرتے ہوئے یاسمین آزاد اسسٹنٹ رجسٹرار تاحال پاکستان نرسنگ کونسل میں نہ صرف براجمان ہیں بلکہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ خلاف قانون وہ گزشتہ تاریخوں میں ان اسکولوں کی رجسٹریشن کا غیر قانونی عمل جاری رکھے ہوئے ہیں جنہیں سابقہ پاکستان نرسنگ کونسل ڈی رجسٹرڈ کر چکی ہے، اور یہ متنازع، مشکوک اور خلاف قانون اسکول ہیں جن کی تعداد 133 کے قریب بتائی جاتی ہے۔ یہ سارا کھیل نئے قانون کے نفاذ کے باوجود وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کے نام پر اسلام آباد میں مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر ان کے نام سے بھتہ وصول کرنے والے، نذرانہ وصول کرنے والے اور شکرانہ وصول کرنے والی مافیا کا شاخسانہ بتایا جاتا ہے کہ جنہوں نے بھاری رشوت کے عوض فوزیہ مشتاق اور یاسمین آزاد کو اس بات پر آمادہ کر کے آصف خٹک اینڈ کمپنی کو مائنس کر کے ان غیر قانونی اسکولوں کو قانونی بنانے کا عمل خلاف قانون طور کے اوپر جاری و ساری رکھا ہوا ہے۔ اس کا نہ صرف وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل صاحب اگر اس تمام کھیل میں شریک نہیں ہیں تو ان کو بھی نوٹس لینا چاہیے اور وفاقی سیکریٹری صحت کو بھی نوٹس لینا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ وفاقی سیکریٹری صحت فخر صاحب اور اچکزئی صاحب ڈائریکٹر جنرل، ان کی عن قریب چھٹی ہونے والی ہے، اور ان کی چھٹی کا پس منظر یہ بتایا جاتا ہے کہ 13 اتحادی حکومتی جماعت کی وہ جماعت جن کا وزیر اعظم ہے، ان کی اور جیالوں کے مابین یہ کشمکش کا نتیجہ ہے کہ نون لیگ نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمام تر بدنامی وزیر اعظم کی حیثیت سے ہمارے کھاتے میں آ رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو کہ وفاقی وزیر صحت کے انتظامیہ، سیکریٹری اور دیگر لوگ کر رہے ہیں، اس کی بھی تمام لوٹ مار کا سامنا ہماری جماعت کے وزیر اعظم کو کرنا پڑ رہا ہے۔ تو کیوں نہ وفاقی وزیر صحت کے محکمے میں مداخلت کرتے ہوئے سیکریٹری صحت اور ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ پاکستان کو تبدیل کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس پر اب عمل درآمد کب اور کیسے ہوتا ہے، اور اس سلسلے میں خاموشی سے وفاقی وزیر صحت وفاقی حکومت کے وزیر اعظم کے ان اقدامات کو قبول کرتے ہیں یا اس کے خلاف مزاحمت کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل نے
انتہائی خاموشی کے ساتھ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کے مستعفی صدر کو یعنی کہ پروفیسر نوشاد احمد شیخ کو خاموشی سے منا کر انہیں دوبارہ لے آئے ہیں اور بالفاظ دیگر وفاقی وزیر صحت نے نوشاد احمد شیخ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ یہ تو وہ تمام اجمالی صورتحال ہے جو کہ گزشتہ دنوں وفاقی وزارت صحت اسلام آباد میں دیکھنے میں آئی، اور اس سلسلے میں آگے کیا ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ العزیز جو بھی آنے والی تبدیلی ہے وہ آپ کو بھی نظر آئے گی، اور ہم بھی آپ کو بتاتے رہیں گے کہ پس پردہ وفاقی وزارت صحت میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ جی ناظرین، دوسری جانب محکمہ صحت سندھ کی ملکہ وزیر صحت پہلی بار ایک ایسی صورتحال سے دوچار ہوئی ہیں جو نہ صرف ان کے لیے بلکہ سابق صدر مملکت آصف علی زرداری کے لیے بھی کسی چیلنج سے کم نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ سندھ ڈاکٹرز اتحاد کی جانب سے محکمہ صحت سندھ کے 19 گریڈ کے سینئر ڈاکٹر ناصر کی خودکشی کے اقدام نے ایک ایسی ہلچل مچائی ہے کہ گزشتہ ایک عشرے سے زائد محکمہ صحت سندھ میں جو لوٹ مار ہوتی رہی ہے، گو کہ اس لوٹ مار کو روکنے کے لیے سابق چیف جسٹس آف پاکستان کے عہد میں واٹر کمیشن کے ذریعے محکمہ صحت سندھ کی لاقانونیت، کرپشن اور کمیشن کو روکنے کے لیے بعض اہم فیصلے کیے گئے تھے۔ اس کے تحت ریحان بلوچ صاحب، جنہیں سائیں سرکار سیکریٹری صحت بنا کر لاقانونیت کا ایک بازار گرم کرنا چاہتی تھی، اس پر بریک لگ گیا تھا، لیکن اب ڈاکٹر عزیز صاحب کی خودکشی کے اقدام نے نوبت یہاں تک آ چکی ہے کہ کھلم کھلا سندھ ڈاکٹرز اتحاد کی جانب سے نہ صرف وزیر صحت ڈاکٹر عذرا فضل پیجو کا استعفیٰ طلب کیا جا رہا ہے، بلکہ ان کے خلاف قانون اسٹاف آفیسر جو کہ ایک ڈان کی حیثیت سے سیکریٹری سے لے کر چپراسی تک کو ٹریٹ کیا کرتے تھے، ان کی گرفتاری کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اور ان کی گرفتاری کا مطالبہ اس لیے کیا گیا ہے کہ ڈاکٹر سندھ اتحاد کا کہنا یہ ہے کہ ڈاکٹر عزیز سے ان کی پوسٹنگ کے لیے 5 لاکھ روپے فہیم چاچڑ نے طلب کیے تھے۔ فہیم چاچڑ کی جانب سے رشوت کی وصولی کوئی ایسا راز نہیں ہے کہ جو یہاں محکمہ صحت سمیت کسی کو پتہ نہ ہو، اداروں کو پتہ نہ ہو، لیکن محکمہ ریونیو کا یہ افسر سابق سیکریٹری صحت ڈاکٹر فضل اللہ پیجو کی آشیرواد سے جب وہ سیکریٹری صحت سے اس وقت سے لے کر اب تک نہ صرف برا جمان ہے بلکہ لوگ جو ہے ان کو وزیر صحت بھی سمجھتے اور کہتے ہیں، کیونکہ وزیر صحت آج تک نہ تو اپنے ماتحت افسروں سے ملنا اپنا شایان شان سمجھتی ہیں، اور نہ ہی وہ ان سے کوئی میٹنگ کرتی ہیں، اور نہ ہی وہ عوامی مسائل سننے کے لیے عوام سے آج تک انہوں نے ملنے کی کوئی روایت قائم کی ہے۔ یہ وہ جھوٹے منافق ترین لوگ ہیں کہ جو ذوالفقار علی بھٹو کا نام تو اپنے اقتدار کی سیڑھی کے لیے ضرور استعمال کرتے ہیں، لیکن ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے عہد کے اندر
तमाम वज़रा को हिदायत जो दी थी खुली कचहरी के ज़रिए अवामी मसाइल को न सिर्फ हल करने के लिए बल्कि उनकी बात और उनके मामलात और मसाइल को सुनकर मौके पर ही उनको हल करने का हुक्म दिया था। लेकिन ज़ाहिर बात है कि आज सिर्फ़ और सिर्फ जी.ए. भुट्टो के नारे की आड़ में जो कुछ हो रहा है इसका जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फ़िक्र व फ़लसफ़े से दूर दूर का कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक अवामी लीडर थे, वो अवाम के दरमियान रहते थे। ये तो वो लोग इस वक्त बरसरे इक़्तिदार हैं कि जो अवाम से मिलना ही पसंद नहीं करते हैं, ख्वाह उसमें आसिफ अली ज़रदारी साहब हों या बिलावल ज़रदारी हों। बिलावल ज़रदारी को भी मजबूरन अपने नाना के नाम का हिस्सा जो है वो अपने नाम का हिस्सा बनाने की ज़रूरत पड़ी है, क्योंकि इन लोगों की जो हैसियत और अहमियत अवाम में है, इनका जो किरदार है उसके ऊपर मुझे ज़्यादा कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक डॉक्टर मोहम्मद अली थल्लू जो कि सिंध डॉक्टर्स इत्तेहाद के हवाले से एक अहम कलीदी रोल इस वक्त अदा कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि अगर इंसाफ न मिला तो वो कानूनी मुशीरों के ज़रिए मशवरा करके अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाने जा रहे हैं। डॉक्टर मोहम्मद अली थल्लू एक निडर बेबाक महकमा सेहत सिंध के उन अफसरान में से हैं कि जिन्होंने इस हक गोई और बेबाकाना किरदार अदा करने की वजह से इसकी कीमत ज़ाती तौर के ऊपर बहुत चुकाई है। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि खुशकिस्मती से डॉक्टर मोहम्मद अली थल्लू अंदरून सिंध के डोमिसाइल के हामिल हैं। अगर खुदा न खास्ता उनका डोमिसाइल कराची का होता तो न सिर्फ उनकी अब तक नौकरी ख़त्म हो चुकी होती बल्कि उनका नामो निशान तक बाकी नहीं रहता। हालांकि ज़ाती तौर के ऊपर मैं हर किस्म का, चाहे कि वो लसानी तासुब हो, नस्ली तासुब हो, कोई सा भी तासुब हो, ये कौमी वहदत और यकजहती के मुनाफी है। लेकिन क्या किया जाए कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने अपने दौर में सिंध की पसमानदगी को दूर करने के लिए जो 40% और 60% का शहरी और दही कोटा मुकर्रर किया था, आज उस दही कोटे के भी मौजूदा साइंस सरकार की मुतासिब हुकूमत ने परखचे उड़ा कर रख दिए हैं। महकमे सेहत सिंध समेत वो कौन सा शोबा है कि जहाँ पर जिस डिपार्टमेंट में शहरी कोटा रखने वाले अफसरान कलीदी पोस्टों के ऊपर है। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि महकमा सेहत सिंध के अंदर इतनी बदतरीन सूरत हाल है कि एक भी शहरी डोमिसाइल का हामिल अफसर नहीं है। ये मौजूदा हुकूमत की उस मुतासिबाना पॉलिसी का जय्यद और नाकाबिल तरदीद सबूत है। मैं ये पूछना चाहता हूँ साइंस सरकार के वड्डे वज़ीर से सैयद मुराद अली शाह साहब से कि शहरी कोटे के हामिल अफसरान की तादाद क्या महकमे सेहत सिंध में ख़त्म हो गई है। और अब आखिरी बात मैं आपको बताता चलूँ कि महकमे सेहत सिंध का सबसे बड़ा सूबाई तदरीसी अस्पताल सिविल अस्पताल कराची में आइंदा माह अप्रैल में होने वाली कलीदी तब्दीली के अंदर एक सर्द जंग का आगाज़ हो चुका है। इस नशिस्त के ऊपर मौजूदा डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कराची डॉक्टर अब्दुल हमीद जुमानी साहब सिविल अस्पताल के इंतज़ामी सरबराह बनना चाहते हैं। ये बात भी सबको अच्छी तरह मालूम है कि डॉक्टर अब्दुल हमीद जुमानी साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी के सैयद खुर्शीद अहमद शाह के खासुल खास और उनकी पर्ची का नतीजा है। जबकि इस वक्त सिविल अस्पताल कराची में माली इख्तियारात से महरूम डॉक्टर रुबीना बशीर जो कि रिटायर होने जा रही हैं, सिविल अस्पताल के माली अखराजात डायरेक्टर फाइनेंस
جناب زین العابدین صاحب کے پاس ہے، جو کہ ایک اچھی شہرت رکھنے والے شریف النفس اور سید مراد علی شاہ کے مودمید خاص بتائے جاتے ہیں۔ اب جبکہ اس وقت مالی اختیارات سید زین العابدین صاحب کے پاس ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ ڈاکٹر عبدالحمید جمانی سول اسپتال کے انتظامی سربراہ بننے کے بعد وہ مالی اختیارات جو کہ سید زین العابدین صاحب کے پاس ہیں وہ لے پاتے ہیں یا نہیں لے پاتے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ہیلتھ ڈائری کا وقت ختم ہوا۔ خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔